کی جاگتی تقریروں کا مرکز الفاروق کیسٹ ہاؤس، خیالی اڈا، گجرانوالہ۔ الافلاک والارضین وارسل نبیہ خاتم المرسلین وخلقنا وجعلنا من المسلمين ومن الأحناف والمقلدين والصلاة والسلام على حبيبه سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبع سبيل من أناب إلي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اسلام میں ہے جاری تقلید مجتہد کی. اسلام میں ہے جاری تقلید مجتہد کی. کرتی ہے قوم ساری تقلید مجتہد کی. صحابہ ہوں تابعی ہوں یا تبع تابعی ہوں. صحابہ ہوں تابعی ہوں یا تبع تابعی ہوں، تھی سب ہی کو پیاری تقلید مجتہد کی. ہے جتنے بھی محدث مفسر بھی جو ہوئے ہیں، ہے جتنے بھی محدث مفسر بھی جو ہوئے ہیں، تھی سب کی رستگاری تقلید مجتہد کی. سب اولیاء امت کل صوفیاء ملت، تھی سب کی سازگاری تقلید مجتہد کی. تو سن لے لا مذہب اب، جب آئے گا حشر تب نہ پاؤ گے ادھاری تقلید مجتہد کی. یا الہی روز محشر جب ٹوٹ جائیں رشتے، وہ سب کی غم گساری تقلید مجتہد کی. اس دن کا آسرا تو سرکار کا لوا ہے. اس دن کا آسرا تو سرکار کا لوا ہے لوا کی رازداری تقلید مجتہد کی. آصف کی یا الہی تجھ
سے یہی دعا ہے، آصف کی یا الہی تجھ سے یہی دعا ہے، دم نزع بھی ہو تاری تقلید مجتہد کی۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سربراں حامی بے قسام قائد المرسلین رحمت للعالمین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی محتشم سامعین حضرات، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے تقلید کی برکتیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ دنیا بھر کے مقلدین کو اسلام کی مزید چاشنی عطا فرمائے اور راہ تقلید سے ہٹ جانے والے چند لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی راہ راست عطا فرمائے۔ اس موضوع پر ہمارے متعدد دروس پہلے فہم دین کورس کی شکل میں ہو چکے ہیں۔ آج کا موضوع بھی اس سلسلے کا نہایت اہم موضوع ہے۔ اس کے جو تقاضے ہیں مختصر سے وقت میں ان پر پوری طرح گفتگو تو نہیں ہو سکے گی۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی رات کو گجرات میں تقلید کیوں ضروری ہے اس موضوع پر حضرت شاہ دولہ رحمہ اللہ تعالی کی درگاہ میں بہت بڑا اجتماع ہو رہا ہے، وہاں تفصیل سے اس مسئلے کو بیان کیا جائے گا اور اس قدر ضروری ہے انشاءاللہ ہم اس ٹائم میں اتنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور سب کو فکری آوارگی اور غیر مقلدیت سے محفوظ فرمائے۔ لفظ تقلید عربی زبان کا لفظ ہے جس کا لغوی معنی ہار پہنانا ہے، قلادہ ڈالنا ہے۔ چونکہ جس وقت کوئی شخص کسی امام مجتہد کا مقلد بن جاتا ہے تو وہ اس کی تقلید کا ہار، اس کے اجتہاد کو ماننے کا عہد کر لیتا ہے اور اس کے اجتہاد پر مرتب ہونے والے حسین پھولوں کا گلدستہ بغیر محنت کے مختصر سے وقت میں ہی اپنے گلے میں سجا لیتا ہے۔ اس واسطے اس کو مقلد کہا جاتا ہے۔ اصطلاح اور فقہ کی تعریفات کے لحاظ سے درجنوں کتب کی تعریفات کا خلاصہ ان چند لفظوں میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ تقلید یہ ہے کہ کسی امام کے بعد دلیل قول کو دلیل کا مطالبہ کیے بغیر مان لینا، کسی مجتہد کے بعد دلیل قول کو
بغیر مطالبہ دلیل کے تسلیم کر لینا، اخذ قول المجتہد بلا دلیل یا قبول قول الامام بلا حجہ، ان پر اعتماد کرتے ہوئے ان کے قول کو ان سے دلیل مانگے بغیر، جو قول یقیناً دلائل پر مرتب ہوا ہے اور اس کے دلائل مجتہد کے پاس موجود ہیں، بغیر دلیل پوچھے ان کے قول کو تسلیم کر جانا، اس کو تقلید شرعی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک ہے، آپ نے حج کیا، اس کے ارکان آپ نے ادا کیے، کسی سے طریقہ پوچھا، حج کر کے واپس آ گئے۔ اب کسی نے آپ سے سوال کیا کہ کیا تم نے وقوف عرفہ بھی کیا تھا؟ تو آپ نے کہا ہاں میں نے وقوف عرفہ کیا۔ تو اس نے کہا اس کی دلیل کیا ہے؟ تو آپ نے کہا مجھے دلیل کا تو پتہ نہیں کہ اس کی دلیل کیا ہے، لیکن مجھے یہ بتایا گیا کہ یہ حج کے اندر ضروری ہے، میں نے اس کے مطابق یہ کام کر لیا ہے۔ اس سے پوچھا گیا کیا تم نے صفا مروہ میں سعی کی؟ وہ کہتا ہاں میں نے کی۔ تو آپ پوچھتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتا میں نے تو بغیر دلیل کے اس کو مانا ہے، اور اتنا میرے پاس وقت ہی نہیں تھا کہ میں ہر چیز کی پہلے دلیل پوچھتا، پھر اس کو سمجھتا، پھر میں اس مرحلے تک پہنچتا، اتنے میں حج کے دن گزر جاتے اور میں ناکام واپس لوٹ آتا۔ میں نے جو مجھے بتایا گیا اس کے مطابق یہ سارے ارکان ادا کیے ہیں، اگرچہ مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ طواف کی دلیل کیا ہے، وقوف عرفہ کی دلیل کیا ہے، وقوف مزدلفہ کی دلیل کیا ہے، رمی کی دلیل کیا ہے، صفا مروہ کی دلیل کیا ہے۔ میں نے بغیر دلیل کے ان سب باتوں کو اعتماد کرتے ہوئے مان لیا ہے کہ جس نے یہ بتایا ہے وہ یقیناً دلیل جانتا ہے۔ میں نے بغیر دلیل کے یہ سب کچھ کر لیا۔ کیا اس شخص کا حج ہوا یا نہیں ہوا؟ اس شخص کا حج ہو گیا، وہ شخص حج کر کے آ گیا، اس شخص نے دلیل کا مطالبہ نہیں کیا، اس نے صرف جو حج کے لیے ضروری کام تھا، جو معلومات ضروری تھیں، کیا کیا کرنا ہے، کیا کیا نہیں کرنا، دلیل طلب کیے بغیر ساری معلومات اس نے لے کر ان کی روشنی میں اپنا حج مکمل کر لیا۔ اب کسی کو بھی اس بات پہ اختلاف نہیں ہے کہ اس کا حج ادھورا رہ گیا، اس کا حج فاسد ہو گیا، اس کا حج ناتمام رہا۔ خواہ کوئی بھی ہو، اللہ کے پاس قبولیت یا عدم قبولیت وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن ادائیگی کے لحاظ سے ہر شخص اس بات پہ اتفاق کرے گا کہ حج جیسے کرنا چاہیے تھا یہ شخص ویسے ہی حج کر کے آ گیا اور اس کے ذمے سے فرض ساقط ہو گیا، اس نے حج کی ادائیگی شرعی طریقے پر مکمل کر لی ہے۔ یہ ہے تقلید، اخذ قول المجتہد بلا دلیل۔ یہاں لوگ اس تقلیل کی تاریخ میں بھی گڑبڑ کرتے ہیں، بلا دلیل کو قول مجتہد کے ساتھ لگا دیتے ہیں، حالانکہ اس کا تعلق اخذ یا قبول کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں کہ مجتہد کا وہ قول ہی بے دلیل ہے، یہ مطلب ہے کہ ماننے والے نے دلیل کا مطالبہ نہیں کیا۔ مجتہد کے قول کی دلیل قرآن بھی ہے، اس قول کی دلیل سنت بھی ہے، اپنی جگہ وہ قول با دلیل ہے، دلیل پر مبنی ہے، لیکن ماننے والے نے، پوچھنے والے نے دلیل کا مطالبہ ہی نہیں کیا، دلیل کا مطالبہ کیے بغیر ہی پوچھا ہے، مجتہد نے بتا دیا ہے، اس نے اس کو مان لیا ہے، اس سے عمل والا سارا پہلو مکمل ہو گیا۔ اب اگر پڑھنا چاہے گا، فقیہ بننا چاہے گا، عالم دین بننا چاہے گا، معلومات حاصل کرنا چاہے گا، پھر سارے دلائل کی طرف جائے گا اور سال ہا سال تک پڑھتا رہے گا، پھر جا کے دلائل کا علم مکمل ہو جائے گا۔
اگر عمل کے لیے اس علم کو شرط لگا دی جائے تو پھر کسی کے لیے عمل ممکن ہی نہ رہے، کسی کے لیے نماز کی ایک رکعت کی ادائیگی بھی دشوار ہو جائے، بلکہ اور تو اور رہا، اتنے مراحل مشکل سامنے آ جائیں گے، کوئی شخص قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کرنے کا بھی استحقاق نہیں رکھ سکے گا، اس کو اس قول کے مطابق جو کہ غیر مقلدین کی سوچ ہے، ایک آیت کی تلاوت کا بھی ثواب نہیں ملے گا، اس واسطے کہ وہ جانتے ہی نہیں ہے کہ الحمدللہ میں دال پہ میں نے ضمہ کیوں پڑا، پیش کیوں پڑی ہے، پہلے علم ہو دلیل ہو تو پھر اس کو ثواب ہو، للہ میں لفظ اللہ پہ زیر کیوں پڑا ہے، رب العالمین میں لفظ رب پہ زیر کیوں پڑا ہے، اب ہر بات کی ایک دلیل ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں ہزاروں میں سے جو اس دلیل کو سمجھتے ہو بلا دلیل پڑھ رہے ہیں، لیکن جس کے کہنے پہ پڑھ رہے ہیں ان کے پاس دلیل موجود ہے، تو تقلید یہ ہے کسی کے بعد دلیل قول کو بغیر مطالبہ دلیل کے تسلیم کر جانا، اور یہ پوری امت کا مسلک رہا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے 17,000 فتاوا ہیں، 17,000 سے کم و بیش فتاوا، جن میں صرف سائل نے جب مسئلہ پوچھا تو صحابہ نے جواب دے دیا، یہ نہیں بتایا کہ اس جواب کی دلیل قرآن مجید سے یہ ہے، اس جواب کی دلیل حدیث شریف سے یہ ہے۔ سائل نے مسئلہ پوچھا، صحابہ نے جواب دے دیا۔ آج بھی وہ مصنف ابن ابی شیبہ ہو یا وہ مصنف عبد الرزاق ہو، اس قسم کی کتابوں میں، آثار کی کتابوں میں وہ صحابہ کے فتوے موجود ہیں، صرف مسئلہ بیان کیا ہے، نہ دلیل قرآن مجید کی پیش کی ہے، نہ دلیل سنت سے پیش کی ہے، حالانکہ دلیل قرآن کی بھی ہے، سنت سے بھی اس مسئلے پہ دلیل ہے، لیکن اس کو پیش نہیں کیا، اور پوچھنے والے نے بغیر دلیل کے تقاضے کے بات کو مان لیا، اس کو تقلید کہا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ قول بلا دلیل ہے۔ آج اس بات کو معاذ اللہ توڑ موڑ کے پیش کیا جاتا ہے کہ دلیل ہی کوئی نہیں ان کے مسلک کی، یہ مقلدین کے پاس دلیل ہی کوئی نہیں۔ تقلید کی تعریف ہی یہ ہے کہ بلا دلیل مان جانا، بلا دلیل کا تعلق صرف ماننے کے ساتھ ہے، جو مانا جا رہا ہے اس کے ساتھ نہیں، اس کے دلائل تو درجنوں قرآن میں بھی ہیں، سنت میں بھی ہیں، چونکہ عمل ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو دلائل پر موقوف کر دیا جائے تو پھر کتنے لوگوں کی نماز فرض قضا ہو جائے گی، کتنے لوگوں کا حج رہ جائے گا، کتنے لوگوں کی زندگی تلاوت قرآن مجید کے بغیر گزر جائے گی۔ اس واسطے اسلام نے عمل کے لیے دلیل کو شرط قرار نہیں دیا، اور بغیر دلیل کے کسی اس امام کے قول کو مان جانا جو دلائل پر پوری طرح حاوی ہے، اس کو شرعی زبان میں تقلید کہا جاتا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، اب دیکھیے قرآن مجید برہان رشید کی متعدد آیات اس بات کو ہم پہ لازم کر رہی ہیں۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو شخص میری طرف جھک گیا، منیب بن گیا، جس شخص کا ظاہر اور باطن میرے حکم کے تابع ہو گیا، اور جس شخص کو میری راہ کا مکمل تعارف آ گیا، اے سننے والے، قرآن پڑھنے والے، قیامت تک اس دین کا پٹا گلے میں ڈالنے والے اور قیامت تک کلمہ اسلام پڑھنے والے، میں تجھے حکم دے رہا ہوں، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو میرا ہو گیا ہے اب اس کی اتباع کرو، یہ خلاف شرع نہیں، یہ میری ہی اتباع ہوگی۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو میری طرف آیا ہے اس کے راستے کی پیروی کرو، اس کے راستے کی تقلید کرو، اس کے راستے کو مان جاؤ۔ اگرچہ منیب اللہ نہیں ہے، اور منیب کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ ضرور رسول ہی ہو، وہ رسول کا کوئی غلام بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی وساطت سے جتنے لوگ منیب بننے والے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، جب کمال تک پہنچ جاتے ہیں، ان کو ایک صلاحیت حاصل ہو جاتی ہے،
खालिक़े कायनात फरमा रहा है इनकी बात को अब इनकी तरफ मंसूब ना किया जाए, इसको मैंने रजिस्टर्ड कर दिया है। अब जो इनके रास्ते की तकलीद करेगा वो मेरी बारगाह तक पहुंच जाएगा। वत्तबि, इत्तिबा करो, और इत्तिबा और तकलीद दोनों मुतरादिफ लफ्ज हैं। इस सिलसिला में वो लोग जो आज तकलीद और इत्तिबा में फर्क करते हैं, खुद अपने यहां जब इसी मौक़िफ़ को वो रद्द कर रहे होते हैं तो उस वक्त इत्तिबा का माना तकलीद करते हैं। जिस वक्त उनको कहा जाए इत्तबिऊ मा उन्ज़िला इलैकुम, इत्तिबा करो उस चीज की जो तुम्हारी तरफ नाज़िल की गया, मुशरिकीन को कहा जाए तो कहते हैं कि हम इसकी पैरवी क्यों करें, नत्तबिउ मा अल्फैना अलैहि आबाअना, हम उसी को मानेंगे जिस पर हमने अपने आबा को पाया है। अब ये आयत जब वो लोग पेश करते हैं तो इत्तिबा का माना तकलीद ही करते हैं। नत्तबिउ मा वजदना अलैहि आबाअना मा अल्फैना अलैहि आबाअना, जिस पर हमने अपने आबा को पाया है, अपने अजदाद को पाया है, अपने पहले लोगों को पाया है, बस हम तो उसी को मानने वाले हैं, उसी की पैरवी करने वाले हैं, उसी की तकलीद करने वाले हैं। ये आयत पढ़ के मुकल्लिदीन पर रद्द करते हुए उनको ये ख्याल नहीं आता कि इत्तिबा और चीज है और तकलीद और चीज है। जैसे यहां से ये बात वाज़ेह है कि इत्तिबा और तकलीद एक ही चीज है, ऐसे ही यहां पर वत्तबि सबीला मन अनाबा इलै, खालिक़े कायनात फरमा रहा है कि जो मेरी तरफ झुक गया है तुम उसकी तकलीद करो, मैं खुद तुम्हें तकलीद का हुक्म दे रहा हूं। याद रखना, एक है तकलीद महमूद और एक है तकलीद मज़मूम। तकलीद मज़मूम वो है कि जो बुरे लोगों की जाए या बुरे नजरिए की जाए, बिला दलील कौल की जाए, वो तकलीद मज़मूम है। वो ना कुरान मजीद के लिहाज से जायज है, ना सुन्नत के लिहाज से जायज है, ना फिक़ह के लिहाज से जायज है। वो तकलीद मज़मूम है। जैसे मुशरिकीन को कहा जाता था कलमा पढ़ो, कहते थे हम तो अपने बाप दादा की बात मानेंगे। बाप दादा, अब ये नहीं है कि इससे तकलीद को माज़अल्लाह बुरा साबित किया जाए, क्योंकि जिनके पीछे चलना है वो लोग बुरे हैं, लिहाजा पीछे चलना भी बुरा है। और जब वो लोग जिनके पीछे चला जा रहा है उनको सिराते मुस्तकीम का मीनारा करार दिया गया हो, तो उनके पीछे चलना कुरान मजीद ने खुद इसका हुक्म दे दिया है। इज़ा क़ील मुत्तबिऊ मा अंज़लल्लाह, जब उनसे कहा जाए कि इत्तिबा करो उसकी जो नाजिल किया गया, वो कहते हैं नत्तबिउ मा वजदना अलैहि आबाअना, हम अपने आबा की तकलीद करेंगे। इस तकलीद की तो कुरान ने मुज़म्मत की है, लेकिन जिसके हम दाई हैं उसके खुद हवाले भी पेश किए हैं। अम कुंतुम शुहदा इज़ हदर याकूब अल मौत, खालिक़े कायनात फरमाता है जब तुम गवाह हो जिस वक्त हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास मौत का वक्त आया था। इज़ क़ाल लिबनीहि मा ताबुदून मिन बादी, जब उन्होंने बेटों को कहा था कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे। क़ालू नाबुदु इलाहका व इलाह आबाइक, हम तुम्हारे रब की इबादत करेंगे और तुम्हारे आबा के रब की इबादत करेंगे। यहां भी तकलीद है, यहां भी आबा का हवाला है, यहां भी बाप दादे की बात है, और इसको कुरान मजीद ने बतौर तहसीन पेश किया है। पता चला पहलों की तकलीद ये अब नफ्से बजाते खुद कोई बुरी बात नहीं है। ये देखना पड़ेगा पहले हैं कौन। अगर बुरे हैं तो उनके पीछे जाना भी बुरा है, अगर अच्छे हैं तो उनके पीछे जाने को अल्लाह ने खुद बयान कर दिया है। एक नहीं कई मकामात पर है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से जब ये कहा गया तो उन्होंने कहा इत्तबात मिल्लत आबाई, मैंने तो अपने बाप दादा की मिल्लत की तकलीद की है, मैं उनके पीछे चलने वाला हूं, उनकी तकलीद करने वाला हूं। लिहाजा जो तकलीद मज़मूम है, शरीयत में हराम है, उसके जवाज का कोई पहलू नहीं है। उस वाली आयात कोई ना पेश करे। हम जिस तकलीद के दाई हैं ये तकलीद महमूद है।
جس کا حکم بھی خالق کائنات نے دیا ہے اور جس کی مثالیں بھی قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں۔ اب کوئی ابو جہل کی تقلید کرے، کوئی عتبہ کی تقلید کرے، کوئی شیبہ کی تقلید کرے، کوئی دنیا بھر میں فرعون و یزیدوں کی تقلید کرے، تو یہ تقلید کون اس کو مستحسن سمجھ سکتا ہے اور کون اس کے حق میں آ سکتا ہے اور کون اس کی تحسین کر سکتا ہے؟ لیکن جو شخص حضرت داتا گنج بخش اجویری کی تقلید کرے اور جو شخص حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرے، جو شخص صحابہ کرام کے فتاوی کی تقلید کرے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آگے پھیلا رہا ہو، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ باپ دادا کی باتیں کی جا رہی ہے، یہ بت پرستوں کی طرح یہ کہتے ہیں ہم تو اپنے باپ دادا کی بات مانیں گے، یہ بہت بڑا الزام ہے قرآن مجید پر۔ قرآن مجید نے ہرگز جو تقلید مذموم ہے اس کی اجازت نہیں دی، لیکن تقلید محمود کو جا بجا بیان فرمایا ہے۔ اب دیکھیے سورہ فاتحہ میں جب بندہ پوچھتا ہے اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم، دعا کر رہا ہے اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ یہ نہیں کہتا کہ اے اللہ صراط کا تیرا راستہ، صراط اللہ کا راستہ، کہتا صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو انعام کر چکا ہے، جو اس لائق ہو گئے ہیں کہ ان کے پیچھے چلا جائے، جو اس قابل ہے کہ ان کے پیچھے قدم اٹھانے سے تیری رضامندی ملے۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا پیروکار بنا دے، ان لوگوں کے راستے پہ چلا دے، ان لوگوں کی اتباع میں چلا دے۔ لہذا تقلید اتنا اہم مسئلہ ہے کہ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں صراط مستقیم کا سوال کیا جاتا ہے اس وقت قرآن مجید مقلدین کے راستے کی ہدایت فرما رہا ہے، یعنی جو تقلید والا راستہ ہے، مقلدین کا راستہ ہے، اس راستے کے لیے فرمایا ہے لوگوں کا، ہے بندوں کا، مگر عام نہیں۔ یہ لوگ ماننے پہ آئیں تو ان لوگوں کی مان جائیں جو علمی طور پر یتیم ہے، جن کا علم و دانش سے کوئی تعلق نہیں، جن کا فہم قرآن و سنت سے کوئی رابطہ نہیں۔ نہ ماننے پہ آئے تو اتنی جو علم کے آفتاب ہیں ان کو نہ مانے۔ خالق کائنات فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، لوگوں مجھ سے اگر راستہ مانگنا ہے تو میں تجھے ان لوگوں کا راستہ دینا چاہتا ہوں جن پر میں نے انعام کیا، تم ان کے پیچھے پیچھے چلو، جس رستے سے گزر کے وہ میرے قرب میں پہنچے ہیں یقیناً سچا راستہ ہے، ان کے قدموں پہ قدم رکھتے آؤ، ان کے پیچھے پیچھے چلتے آؤ، میں تمہیں اپنی رضا کی آغوش میں لے لوں گا۔ خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اطاعت اللہ کی کرو اور اطاعت اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کرو۔ فرمایا اس سے آگے بھی اطاعت ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ، جو تم میں سے اولی الامر ہو، اولی الامر منکم، جو تم میں سے اولی الامر ہے اس کی بات بھی مانو۔ میری اطاعت پر یعنی اللہ کی اطاعت پر جہاں ثواب ملے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر جہاں ثواب ملے گا، وہاں اولی الامر کی اطاعت پر بھی ثواب ملے گا۔ یہ اولی الامر خود اس حال نہیں تھا کہ اس کی بات کو مانا جاتا، اس کی تقلید کی جاتی، لیکن اب ماننا اس واسطے لازم ہو گیا ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا وہ خود ہی حکم دے رہا ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، جو تم میں سے اولی الامر ہیں ان کی بات ماننا تم پر لازم ہو گئی ہے۔ لازم کس نے کی؟ اس نے خود لازم نہیں کی، اللہ نے لازم کر دی ہے۔ لہذا خالق کائنات جل جلالہ کی حکم پر عمل کرنا لازم ہے، اور اس کے مطابق جو اولی الامر ہے اس کی بات کو ماننا، تقلید کرنا یہ بھی نہایت ضروری ہے۔ اب اولی الامر کون ہے؟ اس سلسلہ میں راہ تقلید سے فرار کرنے والے لوگ یہ بہانہ بناتے ہیں کہ اس سے مراد حاکم وقت ہے، اس سے مراد وقت کا بادشاہ ہے۔ محتشم سامعین حضرات، اب سوچئے حاکم وقت
اور اس کے ساتھ اور کوئی قید بھی نہیں، اولي الامر حکومت والا، تو وہ تو زانی بھی ہو سکتا ہے، وہ تو فاسق و فاجر بھی ہو سکتا ہے، کیا اس کی تقلید کے لیے ہمیں اللہ لازم کر رہا ہے؟ پھر تو اس لفظ سے باقی قرآن مجید کا معاذاللہ انکار ہو جائے گا۔ جس خدا نے ہمیں کہا کہ صبح کا نظام یہ ہے، شام کا نظام یہ ہے، نظام زندگی یہ ہے، نظام بندگی یہ ہے، باندھ کے ہمیں بادشاہ کے سپرد کر دے، جو کہے وہ مانو، پھر باقی اسلام کیا رہ جائے گا؟ اولي الامر کی تشریح پوچھنی ہے تو مفسر بارگاہ رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھو اولي الامر کون ہے؟ ابن جریر نے بسند روایت کیا ہے، انہوں نے کہا ہم اہل الفقہ، اولي الامر فقہ والوں کو کہا جاتا ہے، اولي الامر مجتہد کو کہا جاتا ہے، اولي الامر فقیہ کو کہا جاتا ہے۔ اولي الامر کون ہے؟ جس نے قرآن و سنت میں اتنا غور کیا، تدبر کیا، اس مقام تک پہنچ گیا کہ اب جب اس سے مسئلہ پوچھا جائے، ایک منٹ میں جیسے خون بدن میں گردش کرتا ہے، ایسے ہی آیات احکام بھی سامنے ہوتی ہے، ذخیرہ حدیث بھی سامنے ہوتا ہے، ان کی روشنی میں مسئلہ بتاتا ہے، نہ قرآن کی خلاف ورزی ہوتی ہے نہ حدیث کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ جو اس مقام تک پہنچ چکا ہو اس کی اطاعت کو اللہ نے بندوں پر لازم کر دیا ہے۔ اولي الامر منکم، جو تم میں سے اولي الامر ہے، اور خود قرآن مجید اس کی وضاحت کر رہا ہے۔ دوسری آیت اس جہاں لفظ اولي الامر آیا ہے، جب خبریں مدینہ شریف پہنچتی تھیں تو کچھ لوگ جو ہی خبر سنتے تھے آگے پھیلا دیتے تھے۔ تو اسلام میں خبر دینے کا منصب یہ امامت کے قریب قریب کا منصب ہے۔ آج جو ہمارے ذرائع ابلاغ اور یہ جو آوارہ گردی ہے اور جس وجہ سے پوری امت رسوا ہو رہی ہے، اس سے بڑا سبب اس کا یہ ہے کہ ہمارا مواصلاتی نظام محفوظ نہیں ہے۔ ہم جو چاہیں امت تک پہنچانا اسے پہنچا نہیں سکتے، اور جو نہیں پہنچانا چاہیے تھا اسے روک نہیں سکتے، جس کی وجہ سے اغیار جو چاہتے ہیں جتنی نقصان دہ خبر جو پہنچنی نہیں چاہیے تھی وہ پہنچا دیتے ہیں، اور جو پہنچنی چاہیے تھی اس کو روک لیتے ہیں، جس کی وجہ سے امت پر ظلم حالی آئی ہے۔ قرآن مجید میں باقاعدہ خبر رسانی کے احکام ہیں اور صحافت اور ابلاغ کے دستور موجود ہیں۔ فرمایا جس وقت کوئی امر آئے تمہارے پاس، کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ خبر سن کے آگے سنا دے۔ فرمایا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، جب بھی خبر آئے فوراً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچو کہ یہ خبر فلاں میدان جنگ سے آ گئی ہے، تو سرکار اگر فیصلہ کرے کہ اس کو عام کیا جائے تو پھر آگے جائے۔ اگر محبوب علیہ السلام اس کو عام نہ کرنا چاہے تو کسی کے لیے حرام ہے کہ وہ خبر آگے پھیلائے۔ اور پھر فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ، یا تو سرکار کے پاس پہنچا دو، اگر محبوب علیہ السلام تک نہ پہنچ سکو تو پھر صدیق و عمر جو موجود ہیں، عثمان و علی ہیں، طلحہ و زبیر ہیں، سعد و سعید ہیں، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ فرمایا عام صحابہ کی نہیں، اولي الامر صحابہ جو مجتہد ہیں، جن میں فقاہت ہے، جن کو نظام عالم پر پوری مہارت ہے، جو سمجھتے ہیں اب یہ خبر اگر ہماری عام ہو گئی تو ہماری مجاہد جو فلاں مقام پہ لڑ رہے ہیں ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے اور فلاں مقام پہ یہ نقصان ہو جائے گا، ان کے پاس خبر پہنچے، وہ جو فیصلہ کریں پھر اس کو نافذ کیا جائے۔ ویسے جو چاہے وہ خبر آگے نہیں پھیلا سکتا۔ اب یہاں اولي الامر کا جو لفظ بولا گیا اس سے مراد کون ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام کے ہوتے ہوئے کوئی اور حاکم وقت تھا مسلمانوں کا، کوئی اور بادشاہ تھا مسلمانوں کا؟ نہیں، اولي الامر فقیہ کو کہا گیا، اولي الامر مجتہد صحابہ کو کہا گیا، اولي الامر صحابہ میں سے فقہا کو کہا گیا۔ فرمایا جن کو تمام امور کی مہارت حاصل ہے ان کے پاس جاؤ، وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اگر تم نہ پہنچ سکو ان تک بات پہنچا دو، وہ جو فیصلہ کریں گے اس فیصلے کو آگے نافذ کر دیا جائے۔ تو اس آیت سے پتا چلا کہ اولي الامر سے مراد اس وقت بھی یہ لیا جا رہا تھا کہ جن لوگوں کو دین کی سمجھ ہے انہیں اتھارٹی بنا دیا گیا ہے، لہذا وہ جو فیصلہ کریں گے لوگوں پر اس کا ماننا لازم ہو جائے گا۔ خالق کائنات جل جلالہ نے متعدد مقامات پر تقلید کی وضاحت فرما دی۔ فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون،
اگر تمہیں خود پتہ نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھو، خود اگر تمہیں معلوم نہیں تو اہل ذکر سے پوچھو۔ اب اہل ذکر وہ معاذ اللہ فاسق و فاجر حکمران نہیں ہے، اہل ذکر قرآن و سنت کے علماء ہیں، اور اہل سنت علی الراس مجتہدین ہیں۔ اہل ذکر جو ہے ان کے پاس پہنچو، اور اگر پوچھنے کے بعد عمل ہی نہ کرنا ہو تو پھر ان کی طرف اللہ نے لوگوں کو بھیجا کیوں ہے؟ بات تو یہ تھی، مسئلہ پیش ہو گیا، لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ اب کیا کرنا ہے، فرمایا جاؤ اہل ذکر سے جا کے پوچھ لو۔ اب اگر ان کی بات کو ماننا معاذ اللہ شرک ہو تو پھر ان کی طرف شرک کرنے بھیجا اللہ نے کیوں ہے؟ خالق کائنات نے بھیجا سب ہے کہ جو جواب دے اس کے مطابق زندگی گزار لینا۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے باقاعدہ آیات میں لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کیا ہے کہ جن کو یہ دسترس حاصل ہو چکی ہے ان کے پاس جاؤ، ان سے مسئلہ پوچھو، جو وہ بیان کر دیں گے تم پر اس کے مطابق عمل کرنا لازم ہو جائے گا۔ محترم سامعین حضرات، آج غیر مقلدین کے نزدیک شرک پھر رسالت ہے۔ شرک کا لفظ اس کے بارے میں بولا جاتا ہے، حالانکہ پوری امت تقلید پہ گزری ہے۔ صحابہ و تابعین مقلد تھے، اور عام تقلید نہیں، تقلید شخصی کی گئی ہے۔ یہ لوگ بڑا تیر مارتے تو کہتے ہیں تم تقلید تو بیان کرتے ہو مگر تقلید شخصی کا کوئی ثبوت پیش کرو۔ 10 بتوں کو سجدہ کرنا بھی شرک ہے، اور ایک کو سجدہ کرنا بھی شرک ہے۔ اگر مطلقاً تقلید شرک ہے تو پھر ایک کی تقلید بھی شرک ہے، اور اگر علل اطلاق تقلید جو ہے وہ جائز ہے تو کسی ایک کی تقلید بھی جائز ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کی ناجائز ہو جائے 10 کی جائز ہو جائے؟ جو شرک ہے وہ ایک کے لحاظ سے بھی شرک ہے، 10 کے لحاظ سے بھی شرک ہے۔ یہ شرک نہیں، یہ عین اسلام ہے۔ میرے پاس مثالیں موجود ہیں۔ مکہ شریف والے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تقلید شخصی کرتے تھے، اور مدینہ شریف والے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی تقلید شخصی کرتے تھے، اور یمن والے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی تقلید شخصی کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس جب مدینہ شریف پہنچے، بخاری شریف میں ہے، اہل مدینہ نے مسئلہ پوچھا عورت کو اگر حیض آ جائے اور ابھی اس نے طواف وداع کرنا ہو تو وہ کیا کرے؟ یہ اپنی جگہ ایک تفصیلی موضوع ہے۔ جو جواب انہوں نے دیا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل مدینہ نے کہا انادا قول زید، کہ ہم حضرت زید کی بات چھوڑ دیں اور آپ کی بات مان لیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم پہلے جو کچھ پوچھتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں، یہ مسئلہ بھی ان کے مطابق ہم اس پہ عمل کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ان کی تقلید سے انکار کرتے ہوئے اہل مدینہ نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی تقلید کا جھنڈا کھڑا کیا، اور اس بات کو واضح کیا کہ صحابہ میں باقاعدہ تقلید شخصی تھی، جو جہاں مطمئن ہو چکا تھا اسی کی ہی تقلید کرتا جا رہا تھا۔ اور اس کے باقاعدہ شعبے محبوب علیہ السلام نے بیان کیے تھے۔ مستدرک للحاکم میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ارأف امتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ رحیم دل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ واشدہم فی امر اللہ عمر، اور اللہ کے معاملے میں سب سے سخت ترین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ پھر فرمایا وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، سب سے زیادہ حیا میں سچے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وَأَقْضَاهُمْ علی، سب سے زیادہ قوت فیصلہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے، سب سے بڑے جسٹس یہ ہے۔ پھر فرمایا وَأَفْرَدُهُمْ زید بن ثابت، اگر میراث کے مسائل پوچھنے ہو تو پھر زید بن ثابت سب سے زیادہ عالم دین ہے، وراثت کے اسپیشلسٹ ہے۔ وَأَقْرَأَهُمْ أُبَيْ، اگر قرات کی بات لینی ہو تو حضرت ابی بن کعب سے بڑا کوئی قاری نہیں ہے۔ وَأَعْلَمُ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جبل، اور اگر حلال و حرام کا مسئلہ پوچھنا ہو تو حضرت معاذ بن جبل سے بڑا کوئی عالم دین نہیں ہے۔ اب دیکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس طرح وضاحت کی اور فرمایا ابو عبیدہ بن الجراح امین الامت، وہ اس امت کے امین ہے۔ یہ عہدے سرکار نے بیان کیے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، فرمایا لوگوں جس نے قرات کی بات پوچھنی ہو میرے پاس نہ آئے، وہ حضرت ابی کے پاس جائے۔ جس نے وراثت کا مسئلہ پوچھنا ہو وہ حضرت زید بن ثابت کے پاس جائے۔ جس نے فقاہت کا مسئلہ پوچھنا ہو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا جائے۔ حلال و حرام کی بات پوچھنی ہو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا جائے۔ یہ باقاعدہ لوگوں کو ان کا مقلد بنایا گیا تھا اور شعبے بانٹ دیے گئے تھے۔ اور یہاں اس غلط فہمی کو بھی میں دور کرنا چاہتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں تم حضرت غوث پاک کی 11ویں تو دیتے ہو مگر جب نماز پڑھتے ہو تو امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک کے مطابق کہتے ہو، کیا تم ان کو مانتے ہو ان کو نہیں مانتے؟ ہم کہتے ہیں ہم مانتے سب کو ہے، کسی کا انکار نہیں ہے۔ کیا جو حضرت ابی سے آ کے قرات کا مسئلہ پوچھتے تھے کیا وہ حضرت زید کے گستاخ تھے؟ کیا حضرت معاذ بن جبل کو نہیں مانتے تھے؟ سب کو مانتے تھے۔ شعبہ اپنا اپنا ہے، اس شعبے میں انہی کی تقلید کی جائے گی۔ ہم مانتے ہیں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو، مگر جو شعبہ نماز والا ہے یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا شعبہ ہے، لہذا اس شعبے میں ان کی بات کو ہی مانا جائے گا۔ سامعین حضرات، تقلید کی برکتیں دیکھو۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں شفاء العی السوال، بیمار کی شفا سوال میں ہے۔ فرمایا جو جاہل ہے وہ بیمار ہے، اس کو شفا کیسے ملے گی؟ جب پوچھے گا، اور اگر جو پوچھے گا جو جواب ملے اس پہ عمل کرنا ناجائز ہو تو پھر شفا کیسے ملے گی؟ تقلید سے بیماری دور ہوگی۔ ہر سینہ نشیم نہیں جبریل امی کا، ہر فکر نہیں طائر فردوس کی صیاد، وہ فکر خدا داد سے روشن ہے زمانہ، آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد۔ اپنی خواہش کی تقلید کرنے والے لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے تقلید محمود جو ہے اس کا حکم بار بار دیا گیا ہے اور اس بارے میں متوجہ کر دیا۔ درجنوں احادیث موجود ہیں، سوچو تو صحیح۔ جامع ترمذی کی حدیث شریف ہے، جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا قاضی بنا کے بھیجا گیا تھا، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کیف تقضی، معاذ فیصلے کیسے کرو گے؟ اقضی بکتاب اللہ، اللہ کے قرآن سے فیصلے کروں گا۔ اور میں فِن لم تجد فی کتاب اللہ، اگر اللہ کے قرآن میں تم نہ پا سکو تو پھر کیا کرو گے؟ اقضی بسنت رسول ہی صلی اللہ علیہ وسلم، میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سنت کے مطابق فیصلے کروں گا۔ میں ان لم تجد، اگر سنت میں بھی نہ پا سکو تو پھر انہوں نے یہ نہیں کہا میں تو ہاتھ باندھ کے بیٹھ جاؤں گا، آگے تو کوئی راستہ ہی نہیں۔ کہنے لگے اجتہد برأیی، اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ تو محبوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ یہ کون سا دروازہ تم کھول رہے ہو، تم کوئی نبی ہو کہ یہ کہتے ہو کہ میں اپنی طرف سے مسئلہ بیان کروں گا؟ نہیں، اتنے خوش ہوئے فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ بما یرضی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس خدا کی تعریف کرتا ہوں جس نے میرے گورنر کو وہ بات کہنے کی توفیق بخشی ہے جس سے میں خوش ہو گیا ہوں۔ اب اس سے جو ہمارے موضوع کی اس وقت بات ہے وہ یہ ہے، یمن والوں کے لیے حضرت معاذ بن جبل کا وہ فتویٰ جس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کتاب سے بھی نہیں پا سکا، میں سنت سے بھی نہیں پا سکا، اپنی رائے سے بتاؤں گا، کیا اس پر عمل کرنا یمن والوں کے لیے جائز تھا یا ناجائز تھا؟ جائز تھا۔ زور سے بولو، کیا تھا؟ جائز تھا۔ اور یہ حضرت معاذ بن جبل سرکار کے سامنے بات واضح ہو رہی ہے، نہ مجھے کتاب میں ملا نہ مجھے سنت میں ملا، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ تو محبوب علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری بات تو ماننا شرک ہے، تمہاری بات کون مانے گا؟ یمن والوں کو پابند کر دیا، فرمایا یہ تمہارے ایمان ہے، تم نے ان کی بات جو ان شرائط کے تابع ہو کر یا اپنی طرف سے کہیں گے اس پر عمل کرو گے، وہ ثواب ملے گا جو میرا حکم ماننے کی وجہ سے ملتا ہے۔ یہ تقلید شخصی ہے۔
اور یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کروائی ہے، اس انداز میں ان پر لازم کر دیا ہے، بھیجا ہی اس واسطے ہے کہ سارے مسائل تم نے حل کرنے ہیں، اور بھی لوگ جاننے والے ہوں گے مگر فتویٰ تمہارا چلے گا، بات تمہاری چلے گی، اور لوگوں کو یہاں رابطہ کرنے کی بجائے وہاں ہی تمہارے فیصلے کے مطابق اپنی زندگی گزارنا پڑے گی۔ تقلید شخصی، دبئی میں ایک جگہ ایک سرفرے سے مناظرہ ہو رہا تھا، تو مجھے وہ اپنے یہ حدیث جب میں نے پیش کی تو کہنے لگا کہ یہ تو اس وقت کی بات ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی موجود تھے، کوئی ایسی بھی تو حدیث پیش کرو کہ محبوب علیہ السلام کا وصال ہو چکا ہو اور سرکار نے فرمایا بعد میں بھی فلاں کی بات مان لینا۔ میں نے کہا حدیث تو میرے پاس موجود ہے، لیکن تم نے یہ اعتراض کر کے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری ہے اور میرے دعوے کو تم خود ثابت کر رہے ہو۔ اس نے کہا یہ کیسے؟ میں نے کہا کہ تقلید مجتہد اتنی لازم ہے کہ جب ابھی قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت بھی یہ نہیں کہا گیا کہ یمن والوں انتظار کرنا، اے معاذ بن جبل مجھے خط لکھنا، ہو سکتا ہے کوئی نئی آیت لازم ہو جائے، اپنی طرف سے فیصلے نہ کرنا، مجھ سے پوچھنا۔ جب وحی نازل ہو رہی تھی اس وقت بھی تقلید رائج ہو چکی تھی، تو بعد میں تو بطریقی اولا رائج ہو جائے گی۔ اگر ناجائز ہوتی تو اس وقت یہ پہلو تھا کہ محبوب علیہ السلام فرماتے معاذ بن جبل ابھی تو میں تمہارے سامنے ہوں، وحی کا نزول ہو رہا ہے، تم جب ایسا مسئلہ آ جائے کہ نہ قرآن سے پاؤ نہ سننے سے، ابھی تو باقی قرآن نازل بھی ہو رہا ہے، تو مجھ سے رابطہ کرنا۔ اس وقت بھی فرما دیا معاذ جتنا نازل ہو گیا ہے اس کی روشنی میں اپنی طرف سے جو تم فیصلہ کرو گے باقیوں کے لیے ماننا لازم ہو جائے گا۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت جس تقلید کو یہ مقام حاصل تھا بعد میں تو اس کے سوا کوئی گزارا ہی نہیں ہے۔ اور باقی محبوب علیہ السلام کا حکم بھی موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا، طبرانی میں ہے، ان نزل بنا امر لیس فی امر ولا نہی فما تأمرنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسا کوئی مسئلہ پیش ہو جائے کہ ہمارے پاس اس کے بارے میں امر بھی نہ ہو، نہی بھی نہ ہو، کرنے کا حکم بھی نہ ہو، نہ کرنے کا حکم بھی نہ ہو، تو ہم کیا کریں؟ تو میرے محبوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ پھر چپ ہو جاؤ، فرمایا شاور الفقہاء والعابدین، اے علی اس وقت کے فقیہوں سے مشورہ کر لینا۔ وہ تو خود مدینہ العلم کے بعد ہیں، لیکن بعد والوں کو یہ راستہ دکھا دیا گیا کہ فقہاء اور عابدین ان کے پاس جا کے مسئلہ پوچھنا یہ شرک نہیں ہوگا، ان کو ہم نے اس سٹیج پہ بٹھا دیا ہے، ہم نے مجتہد کو یہ مرتبہ دے دیا ہے۔ فرمایا شاور الفقہاء والعابدین، ان کے پاس جا کے مسئلہ پوچھو گے، وہ جو بتائیں گے عمل کرو گے، میری رضا بھی ہوگی، میرے مولا کی رضا بھی ہوگی۔ دو لفظوں میں وہ سائل کہنے لگا میرے پاس آپ تو ایسا مزید مواد نہیں ہے، میں پاکستان میں آپ کے ساتھ مناظرہ کرنے آؤں گا۔ میں نے کھلے ماتھے سے دعوت دی، تقریباً 3 سال ہو چکے ہیں، ابھی تک ان کو پاکستان میں آ کے مناظرہ کرنے کی اس پر جسارت نہیں ہوئی۔ یہ فقہاء کا مسلک یہ شروع سے چلتا رہا ہے، تقلید باقاعدہ رجسٹرڈ تقلید ہے، یہ ہوا میں چلنے والا موقف نہیں ہے۔ عرش الہی نے اس پر مہر صداقت لگائی ہے، قرآن مجید کی آیات اس پر متعدد موجود ہیں اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے متعدد فرامین اس کے بارے میں موجود ہیں۔ لہذا ہم تقلید کرتے ہوئے اس بات سے تقلید کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن و سنت نے فقہاء کے درجے کی طرف،
फुकहा के दरवाजे की तरफ माइल और रागिब कर दिया है। और लोगों ने बड़े बड़े प्रोपेगेंडे और शगुफे बना रखे हैं। कहते हैं कि जब नमाज पढ़ने की बारी होती है तुम कूफे चले जाते हो, कूफी इमाम की बात मानते हो, मदनी और मक्की तरीका छोड़ देते हो, कूफी इमाम के पीछे चले जाते हो, उनकी पैरवी करते हो। मोहतरम सामीन हजरात, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो अगरचे रहते कूफा में थे मगर उनकी सोच और ख्याल मक्का मदीना में रहते थे। उन्होंने जो कुछ पेश किया है वो वहय की खुशबू है और वो संदेश है लौह महफूज का। आप उन लोगों से वाज़ेह तौर पर कह दें, शायद इस तरफ ख्याल किसी का ना गया हो, नमाज एक इबादत है लेकिन कुरान मजीद जो हम पढ़ते हैं उसमें भी हम किसी की तकलीद करते हैं। कुरान मजीद 7 किरातों पे नाजिल हुआ था, 7 किरातें हैं कुरान मजीद की, और इस वक्त पूरी दुनिया में जिस किरात के मुताबिक कुरान को पढ़ा जाता है वो कूफा के इमाम आसिम की किरात है। हालांकि उन 7 में हजरत नाफे मदीना शरीफ के कारी हैं, हजरत अब्दुल्ला मक्का शरीफ के इमाम हैं और हजरत आसिम कूफा के कारी हैं। इस वक्त पूरी कायनात में जिनकी तकलीफ करते हुए कुरान पढ़ा जाता है वो इमाम हैं जिनको इमाम आसिम कूफी कहा जाता है। कूफा में रहना ये कोई बुरी बात नहीं है। हम तो कुरान की आयत भी कूफी इमाम की तकलीद में पढ़ रहे हैं और जो फिका में तकलीद पर एतराज करते हैं वो भी मुकल्लदे किरात कूफी इमाम के हैं। और सिर्फ इमाम ही कूफी नहीं, आगे रिवायत हफ्स है वो भी कूफी है। पूरा का पूरा ये सिलसिला इस बात से अल्लाह ने इस हिस्से में डाल दिया है कि इमाम आजम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला को कोई कूफी कह के उनके मकाम और मर्तबा को घट करने की कोशिश न करे। पूरा कुरान मजीद जो गैर मुकल्लिदीन के हाथ में है, जो पूरी कायनात में पढ़ा जा रहा है, इसके पढ़ने में भी तकलीद की जा रही है। किसकी किरात पर पढ़ा जा रहा है वो कूफी इमाम है, किसकी रिवायत के मुताबिक पढ़ा जा रहा है वो कूफी इमाम है। अगर अलहम से लेकर बन्नास तक पूरा कुरान कूफी इमाम की तकलीद में पढ़ा जा सकता है तो पूरा इस्लाम भी कूफी इमाम की तकलीद में समझा जा सकता है। और देखो यहां ये बात कितनी वाज़ेह है। तकलीद आपने पढ़ा, सूरह फातिहा पढ़ी, सूरह बकरा पढ़ी, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। किसी को खबर नहीं कि अल किताब वो क्यों है, ला रैबा क्यों है, ला रैबे क्यों नहीं, किसी को दलील नहीं आती। लेकिन क्या जो पढ़ते हैं तो उनको सवाब नहीं मिलता? हजारों में से शायद कोई एक हो जिसको पूरा एराबे कुरान आता हो। हां यह है कि जिसको आता है फलाहु अजरो मियाते शहीद, उसे 700 शहीद का सवाब भी मिलता है। ये हम जो ग्रामर सर्फ और नहव पढ़ते पढ़ाते हैं उसको समझते हुए कुरान पढ़ना, इससे मजीद अजमत मिलती है। लेकिन जो पढ़ रहा है, एक आम आदमी रेड़े लगाने वाला, कारोबार करने वाला, सुबह कुरान खोलता है, पढ़ता है। अब गैर मुकल्लिदियत अगर मान ली जाए तो उसे 10 साल सर्फ और नहव में लगाने चाहिए, फिर कुरान खोलना चाहिए। इतनी में जिंदगी गुजर जाएगी। आमतुन्नास कुरान की बरकत कैसे पा सकेंगे? इन जालिमों से पूछो, तुम हमें कुरान मजीद से महरूम करना चाहते हो। तुम्हारे मौक़िफ़ के मुताबिक तो पहले हमें दलील आती होगी ये रात की, फिर हमें सवाब मिलेगा, फिर पढ़ना जायज होगा। जबकि हक ये है जिसको ये पता नहीं है कि ज़ालिकल किताबों में ज़म्मा क्यों आया है, जब जुबान से ये लफ्ज निकलेंगे अल्लाह की तरफ से रहमतों का नज़ूल हो जाएगा। मोहतरम सामीन हज़रात, तकलीद का मौक़िफ़ इतना जानदार मौक़िफ़ है और इसकी बरकतें इतनी ज्यादा हैं। पता चलता है किसी दरख्त का उसके फल के जायके से और किसी जमीन का उसकी पैदावार से। तारीख पे नजर डाल के देख लो, गैर मुकल्लद जमीन ने क्या क्या जन्म दिया और मुकल्लद जमीन से क्या क्या पैदा हुआ। गैर मुकल्लद दरख्त से क्या क्या फल आए
اور مقلد درخت سے کیا کیا چاشنی بھرے پھل حاصل ہوئے. غیر مقلد زمین سے اگر اونٹا اگا ہے تو ابن تیمیہ جیسا کانٹا نکلا ہے. غیر مقلد درخت پہ اگر آیا ہے تو غلام احمد پرویز جیسا گندا پھل آیا ہے. غیر مقلد زمین سے نکلا ہے تو پھر غلام احمد قادیانی جیسا پلید نکلا ہے. غیر مقلد درخت پہ اگر آیا ہے تو پھر عبداللہ چکرالوی جیسا کانٹا آیا ہے. غیر مقلدیت کے شور زمین سے نکلا ہے تو سر سید جیسا بدنام زمانہ نکلا ہے. اور تقلید کی فہرست دیکھو گے کہیں امام بخاری نظر آئیں گے, کہیں امام مسلم نظر آئیں گے, کہیں امام طحاوی نظر آئیں گے, کہیں ابن حمام نظر آئیں گے, کہیں غوث اعظم نظر آئیں گے, کہیں فقیہ اعظم نظر آئیں گے, کہیں داتا حجویری نظر آئیں گے, کہیں خواجہ اجمیری نظر آئیں گے. لہذا خود فیصلہ ہو رہا ہے جس کا پھل اتنا میٹھا ہے وہ درخت کتنا قیمتی ہوگا. محتشم سامعین حضرات, ہم تو اس رستے پہ اس لیے چل رہے ہیں کہ اس کے پھل بڑے میٹھے ہیں. آج تک ان کی خوشبو باقی ہے. قربان جاؤں وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں, اللہ نے کیا جس کو بر وقت خبردار. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, وہ جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار. حضرت مجدد الفسانی جن کے نام کے بغیر بر صغیر کی تاریخ کبھی مکمل نہیں ہو سکے گی, اور جن کی تجدیدی تحریک نے ایوان شاہی کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا تھا, ان کے مکتوبات تو پڑھو. اگر ان کے دیے ہوئے نظریے پر کھلنے والے پاکستان جیسے پھول سے پیار کرتے ہو تو ان کے باقی نظریات بھی دیکھو. مکتوبات شریف میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, میں نے نظر کشف سے دیکھا ہے, مجھے سارے مسالک ندیوں نالے جیسے نظر آئے ہیں, مجھے فقہ حنفی سمندر جیسی نظر آئی ہے. اور کہتے ہیں ناقص چند احادیث چند یاد گرفتان, چند ناقص لوگوں نے چند حدیثیں یاد کر لی ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دین سارا اسی میں بند ہے, اور امام اعظم ابو حنیفہ پہ تنقید کرتے ہیں. حضرت مجدد الفسانی ان کا فتویٰ سنو, غیر مقلدیت کی مذمت کرتے ہوئے اور تقلید کی برکتیں بیان کرتے ہوئے مکتوبات شریف میں لکھتے ہیں غیر مقلد کیا ہے؟ فرمایا چوں آنکر میں کہ در سنگے نحاس, زمین و آسمان او ہماس. فرمایا یہ لوگ جن کو 4 حدیثیں آتی ہیں اور اپنے گھر میں یہ ماہر بنے بیٹھے ہیں, لوگوں کو اماموں کی تقلید سے روکتے ہیں اور اپنی تقلید کرواتے ہیں اور فقہ حنفی پہ اعتراض کرتے ہیں, ان کا حال کیا ہے؟ فرمایا یہ اس کیڑے کی طرح ہے جو پتھر میں بند ہو, وہ سمجھتا ہے کہ زمین و آسمان بس یہی ہے جو میرے نیچے اوپر ہے. چوں آنکھر میں کہ در سنگے نحاس, اس کیڑے کی طرح یہ لوگ ہیں کہ جو پتھر میں بند ہے اور سمجھتا ہے کہ پوری کائنات پر یہ پتھر ہی ہے, یہی زمین ہے اور یہی آسمان ہے. حالانکہ پتھر کے اوپر کتنی فضا ہے اور پھر جا کے آسمان آتا ہے, کتنی کھلی زمین آتی ہے. فرمایا ان لوگوں کی یہ ناقص معلومات ہے, چند تھوڑی سی, جس کی وجہ سے یہ عدم تقلید کا مرض لازم آیا ہے. ورنہ جنہوں نے سمندر پیے ہوئے ہو, امام اعظم کے ابو حنیفہ کے سامنے وہ بھی چپ کر کے بیٹھے ہیں اور ان کے تلوے سر پہ رکھے تو فخر کرتے ہیں, اور جن کے گھر کچھ نہیں وہ امام صاحب کے مقابلے میں آنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ بر صغیر کے کان میں توحید کی اذان دینے والے مجدد الفسانی اس بات کو واضح کر رہے ہیں, اسلام یہ ہے کہ سارے مسالک پر اللہ نے تقلید کو ترجیح دی ہے. پوری امت میں جمہور ہر دور میں مقلد رہا ہے, خواہ مالکی ہو, حنبلی ہو, شافعی ہو, حنفی ہو, اور ان سب میں سے سر فہرست جس کو نور عطا فرمایا ہے وہ فقہ حنفی والی فقہ ہے. محتشم سامعین حضرات,
اب یہ لوگ ان کے ذکر میں 2 جلدوں کی کتابیں لکھیں تو کیا یہ حضرت مجدد کے وارث بن جائیں گے؟ جبکہ ان کی فکر کو یوں چھوڑ رہے ہیں، انہوں نے تو ایسے لوگوں کو کیڑا قرار دیا ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ کی فقاہت کو بارہا سلام کیا ہے۔ درجنوں مقامات ایسے ہیں، میں نے باقاعدہ میرا آرٹیکل اس سلسلے میں نے ہمدرد سینٹر لاہور میں پیش کیا تھا، وہ چھپ بھی چکا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اس راہ تقلید پر رہ کر اکبر کے دین الہی جو خود ساختہ دین تھا اس کی مخالفت کرتے ہوئے بر صغیر پاک و ہند میں ایمان کی بیج کو یوں کاشت کیا، آج سجدے اور مسجدیں اور ممبر و محراب پہ جو ساری روشنی ہے یہ تو مقلدوں کے جلائے ہوئے چراغ ہیں۔ اگر کسی کو تقلید سے اختلاف ہے وہ اپنا کوئی دیا دکھائے کہ جس نے کوئی اس جگہ روشنی کی ہو۔ اس زمین میں، اس کے خمیر میں تقلید ہے اور حنفیت ہے۔ جن لوگوں نے ہمیں کلمہ حنفی پڑھایا تھا، مقلد بن کے ہمیں اسلام دیا تھا، ہمیں ان کے دیے ہوئے ایمان پر بھی اعتماد ہے اور ہمیں ان کی دی ہوئی فقہ پر بھی اعتماد ہے۔ محترم سامعین حضرات، ایسے ائمہ کی جو لوگ مخالفت کریں، میرے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا یعمل الرجل کذا و کذا من الخیر وانہ لمنافق، طبرانی کی حدیث شریف ہے۔ فرمایا ایک بندہ بڑے اچھے کام کرتا ہے لیکن وہ منافق ہے، علامت اس کی کیا ہے؟ فرمایا یلعن الائمۃ ویطعن علیہم، وہ اماموں کے خلاف بھونکتا ہے، اماموں پر تنقید کرتا ہے، اماموں پر اعتراض کرتا ہے، اگرچہ وہ فلاں اچھے کام کر رہا تھا، میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا کوئی اچھا کام اسے فائدہ نہیں دے گا، اس واسطے کہ اس نے ائمہ پر تنقید کی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اس کے سارے اعمال کو ضائع کر دیا ہے۔ اس حدیث شریف پر باقاعدہ مشاہدے کی شواہد موجود ہے۔ داؤد غزنوی غیر مقلد عالم دین ہوا ہے، اس کی سوانح عمری میں یہ لکھا ہے، امرتسر کی ایک مسجد محلہ تیلیاں والا میں، وہاں پر جامعہ غزنویہ تھا، عبد الجبار غزنوی ایک شیخ الحدیث وہاں پڑھاتے تھے، غیر مقلد عالم دین عبد الجبار غزنوی۔ ان کے پاس پڑھنے والا ایک مولوی جس کا نام عبد العلی تھا اور وہاں وہ امام و خطیب تھا، مسجد میں پڑھتا بھی تھا اور امام و خطیب بھی تھا۔ اس نے یہ کہہ دیا کہ میں امام ابو حنیفہ سے افضل ہوں۔ کیوں؟ کہنے لگے انہیں تو صرف 17 حدیثیں آتی تھیں اور مجھے تو کہیں زیادہ آتی ہے، لہذا میں ان سے افضل ہوں۔ آپ نے آج یہ اعتراض ہر جگہ سنا ہوگا اور یہ ان کے نزدیک معمولی سی بات ہے یوں کہنا۔ وہ امام جن کا سینہ حدیث کا صندوق تھا، ہزار حدیثوں کے جو حافظ تھے، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے جانتے کچھ نہیں تھے، 17 حدیثیں آتی تھیں۔ اب اس شخص نے بھی یہ کہہ دیا کہ 17 حدیثیں ان کو آتی تھی، میں افضل ہوں، مجھے زیادہ آتی ہیں۔ عبد الجبار غزنوی غیر مقلد تھا مگر خوف خدا اس میں موجود تھا، کہنے لگا اس طالب علم کو مدرسہ سے نکال دو، دفع ہو جائیے یہاں سے، اس نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی گستاخی کی ہے، ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے، یہ مرتد ہو جائے گا، اس کو نکال دیا جائے۔ دارالعلوم سے نکالا گیا، ایک ہفتہ نہیں گزرا تھا وہ شخص قادیانی بن گیا، مرتد ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ عبد الجبار غزنوی صاحب آپ کو کیسے علم آ گیا تھا کہ یہ بندہ مرتد ہونے والا ہے، اس کو نکال دیا جائے، آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ اس نے کہا مجھے ویسے تو کچھ بھی معلوم نہیں ہے، لیکن میں نے یہ فیصلہ ایک حدیث شریف کی روشنی میں کیا تھا۔ حدیث شریف یہ ہے کہ خالق کائنات فرماتا ہے من عادی لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی کی گستاخی کی میں اس کے ساتھ جنگ کا چیلنج کر رہا ہوں۔ عبد الجبار غزنوی یہ کہتا ہے، انہی کی کتاب میں دیکھو موجود ہے کہ مجھے یہ یقین ہو گیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ تو زمانے کے ولی ہیں،
اور یہ دتورا جو کہتا ہے کہ مجھے ان سے زیادہ حدیثیں آتی ہیں، اس نے جو قطعی ولی ہے ان کی مخالفت کی ہے، ان کی توہین کی ہے۔ لہذا جب جنگ ہوتی ہے تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ دوسرے کی قیمتی چیز کو سلب کیا جائے۔ ایمان سے بڑی کوئی قیمتی چیز نہیں ہے، لہذا مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اللہ اس کے ایمان کو کھینچ لے گا۔ اس بنیاد پہ میں نے خبر دی، اور یوں ہی ہوا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ پر بڑا الزام، اور جو آج ہزاروں یہ کرتے ہیں، ان میں سے ایک یہ بات اس شخص نے کی، مرتد ہو گیا، دائرہ اسلام سے جو ظاہری انہوں نے بنایا ہوا تھا اس سے بھی خارج ہو گیا۔ اس واسطے توحید تقلید کی برکتیں یہ ہیں کہ جوں جوں بندہ پکا ہوتا جاتا ہے، جنت کے قریب ہوتا جاتا ہے، اس کا ایمان آگے مضبوطی کی طرف بڑھ رہا ہے، اور جو تقلید کے راستے کو چھوڑتا ہے وہ پھر غیر مقلد، پھر پرویزی، پھر دہریہ، اور پھر جہنمی براہ راست، یہی اس کی منزلیں ہوتی ہیں، اس کے سوا اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ خود ان لوگوں نے یہ دیکھ لیا اس منظر کو کہ جو بھی اس رستے کو چھوڑتا ہے ہلاکتیں ہی ہلاکتیں ہوتی ہیں، بلکہ حشر میں، قبر میں بھی اس بات کو واضح کر دیا جائے گا کہ جو لوگ راہ تقلید پر تھے ان کے لیے کوئی نہ کوئی سبب، غلطی اگر ہو گئی تھی تو معافی کا نکل ہی آئے گا، لیکن عدم تقلید کی طرف جانے والے کچھ ایسے مقامات تک پہنچ جائیں گے کہ جہاں سے پھر بچ جانا بالکل دشوار ہو جائے گا۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث شریف ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بندے کو دفن کیا جائے گا اس سے 3 سوال ہوں گے۔ جب اس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کہ ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، تو باقی روایات میں، باقی حدیثوں میں اور جواب ہے، اس مقام پر جواب یہ ہے کہ وہ کہے گا کنت اقول ما یقول الناس، بس جو لوگ کہتے تھے میں بھی کہہ دیتا تھا، دل سے مانتا نہیں تھا۔ اب دیکھو یہ وہ نہیں ہے جو کہے کہ لا ادری میں جانتا نہیں ہوں، لا ادری والا جواب مشرکوں کا ہوگا، لا ادری والا جواب کافروں کا ہوگا جو براہ راست اعلانیہ کافر ہیں۔ لا ادری بولیں گے یا خاموش ہو جائیں گے وہ، مومن کہیں گے کہ غم ہجر میں موت کا منتظر تھا، سنا تھا قبر میں دیدار ہوگا۔ اور یہ تیسری پارٹی ہے، یہ کہتا ہے کہ میں کہتا ان کو رسول ہی تھا مگر دل سے نہیں کہتا تھا، جیسے سنتا تھا بس تقیے کے طور پر، اعتقاداً نہیں کہتا تھا، تقیے کے طور پر میں ان کو رسول کہتا تھا۔ اب بخاری شریف میں ہے، فرشتے اس کو کہیں گے شرم نہیں آئی تجھ کو، لا دریتا ولا تلیتا، لا دریتا ولا تلیتا، یہ منفرد جواب اور سوال۔ لا دریتا، تو نے خود بھی ہوش نہ کی کہ اپنے طور پر اپنے ذرائع سے تحقیق کرتا، ولا تلیتا، اور تو نے کسی کی تقلید بھی نہیں کی۔ لا دریتا ولا تلیتا، ملا علی قاری ہو یا شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہو یا جتنے بھی ہیں محدثین ہیں، سب نے یہ معنی کیا ہے۔ فرشتے کہیں گے نہ تو مجتہد بنا، نہ تو مقلد بنا، تو بلا کیا ہے؟ فَيَضْرِبُهُ بِمَطَارِقِ الْحَدِيدِ، لوہے کے ہتھوڑوں سے اس کو مارنا شروع کر دیں گے۔ فَيَصِيحُ صَيْحَةً، اس کی آواز نکلے گی یہاں تک کہ جن و انسان کے سوا سب اس کی چیخوں کو سنیں گے۔ جرم اس کا کیا تھا؟ صحیح بخاری شریف ہے، وہ غیر مقلد تھا، مجتہد بھی نہیں تھا، غیر مقلد تھا، تقلید بھی نہیں کی کہ چونکہ فلاں مانتے ہیں میں اس لیے مان گیا تھا، چونکہ صدیق اکبر مانتے تھے میں نے ان کے پیچھے مان لیا تھا، چونکہ حضرت امام اعظم مانتے تھے میں نے ان کے پیچھے مان لیا تھا، چونکہ حضرت داتا صاحب مانتے تھے میں نے ان کے پیچھے مان لیا تھا۔ نہ خود تحقیق کی ہے، نہ کسی کی تقلید کی ہے، لہذا قبر کے اندر مسلسل اس کو عذاب ہوگا اور پھر اس کو جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ صحیح بخاری میں عدم تقلید کی ہلاکتوں کو یوں بیان کیا گیا ہے، اور اگر قرآن مجید سنو تو خالق کائنات فرماتا ہے
قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ بات تو ایک ہی کافی تھی. لغوی معنی کیا ہے؟ اگر ہم سنتے سمجھتے تو ہم دوزخی نہ ہوتے. نسمع او ناقل، اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو کہنے لگے یہ کیا ہے؟ نسمع ہی کافی تھا یا ناقل ہی کافی تھا؟ دونوں لفظ ہیں، نسمع او ناقل. اگر ہم سن لیتے یا عقل کرتے تو پھر ہم جہنمی نہ ہوتے. آج ہم جو جہنمی بن گئے ہیں. تو کہنے لگے یہاں پر انہوں نے نہیں، اور بھی درجنوں مفسرین نے یہ لکھا ہے، نسمع کا مطلب یہ ہے ہم کسی کی تقلید میں مان جاتے. نسمع کسی کی سن لیتے، ناقلو خود سوچ لیتے. نسمع اگر ہم مقلد بن جاتے، ناقلو خود مجتہد بن جاتے. ما كنا فی اصحاب السعیر، ہم دوزخی نہ بنتے. ہم دوزخی کیوں بنے؟ مجتہد تو ہم بن نہ سکے اور تقلید کو ہم نے شرک کہا. ہم اس واسطے دوزخ میں پہنچ گئے ہیں. اب یہ دیکھو واضح طور پر عدم تقلید کی ہلاکتوں کو بیان کیا جا رہا ہے. اور تقلید والے وہ ہیں جس دن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور باقی ائمہ جو سارے کے سارے اہل سنت میں سے ہے، ائمہ اربعہ کے ہاتھوں میں جھنڈے ہوں گے، پیچھے ان کے مقلدین ہوں گے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، پھر سرکار کے جھنڈے کے نیچے یہ سارے داخل ہو جائیں گے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں منظر یہ ہوگا، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے، کہ دن ہوں بھلے لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے. محتشم سامعین حضرات، یہ اس موضوع کا مختصر سا میں نے منظر آپ کے سامنے پیش کیا، اور یہ تقریر یاد کر کے آگے پہنچاؤ. جس کا جو اعتراض ہو میرے تک پہنچاؤ. جہاں کوئی چاہے اللہ کے فضل سے ہم حق ثابت کرنے کے لیے پہنچیں گے. جس فورم پر کوئی چاہے گا اس فورم پر تقلید کو برحق ثابت کرنے کے لیے ہم اللہ کے فضل سے پہنچیں گے. یہ مسلک پوری امت کا مسلک ہے. صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، پوری تاریخ اسی مسلک پہ. آج صرف چند ٹکوں کے عوض لوگوں کو فرغلا کے اس رستے سے ہٹایا جا رہا ہے. لیکن یاد رکھنا یہ دین ہمیشہ غالب رہے گا، ہمیشہ موجود رہے گا، اور شر پسندوں کی شر ختم ہو جائیں گے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. آج کا ہمارا انشاءاللہ تبارک و تعالی شیڈول یہ ہے، نماز عصر سے مغرب تک ماڈل ٹاؤن مسجد حاجی محمد حسین میں درس قرآن مجید ہوگا. اس کے بعد گرجاک میں مغرب سے عشاء تک دستار فضیلت ہوگا. پھر گجرات شاہ دولہ صاحب رحمۃ اللہ پہ بیان تقلید ہوگا. پھر 12 بجے کے قریب جہاں گجرانوالا میں رتا روڈ پر پھر خطاب ہوگا. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.